تو ٹائم تھوڑا سا لمیٹڈ ہے اور باقی میری اپنی بھی اپروچ یہی ہے کہ آپ کو آپ کے ساتھ پریکٹیکل چیزیں جو ہیں جو ہمیں فیلڈ میں بطور جوڈیشل آفیسر یا جج ورکنگ کرتے ہوئے ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں کہ ہم میکسیمم ڈلیور کر سکیں اور جو لیٹسٹ آئی ٹی ٹولز ہیں ان کو یوز کر سکیں. تو باقی جہاں تک کرنٹ سچویشن چل رہی ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں، آلموسٹ تمام ہائی کورٹس نے کیس فلو مینجمنٹ سسٹم اپنے اپنے کسی فارم میں کسی ویب سائٹ یا لینگویج کے اوپر اس کو ڈیولپ کر لیا ہوگا. تو آئی ایم شیور کہ پشاور ہائی کورٹ کا بھی اسی طرح سچویشن ہے. تو میں نے انیشلی جب میں سروس جوائن کی تھی 2010 میں، جنوری 10 میں میں نے جوائن کی، تو میں نے خود سے ایک ڈیٹا بیس سسٹم اپنی کورٹ کے لیے ڈیزائن کیا جو کہ میں ابھی بھی فیلڈ میں جاؤں تو شاید میں پرائمریلی اسی پہ کام کروں گا. تو باقی یہ ہے کہ اب گریجولی چیزیں بہت زیادہ جو ہے ڈیولپ ہو چکی ہیں. ویب سائٹ کے اوپر آپ کے تمام کیس فلو مینجمنٹ سسٹم وہ شفٹ ہو چکا ہے. تو اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے بھی یہاں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے اندر ایک نیشنل جوڈیشل آٹومیشن یونٹ کے نام سے ایک جو ہے وہ سیٹ اپ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. آفس تو اس کا بن گیا ہے، باقی اس کے لیے اچھی خاصی ورکنگ ریکوائرڈ ہے، وہ بھی انیشیل فیز پہ. تو اس میں جو اس کا مین جو تھیم ہے، جو آبجیکٹو ہے، وہ یہی ہے کہ ان فیوچر ہماری پیپر لیس لٹیگیشن اس کی طرف ہم نے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے. تو ہر ایک کیس کا یونیک آئی ڈی اسائن کرنے کے لیے، یعنی ہماری جو جنرلی اگر فیلڈ میں دیکھیں تو پرابلم یہ آ رہے ہیں کہ کیسز جو ہے مطلب ان کی کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی ان کا ڈیٹا بیس مینٹین نہیں ہے. تو وہ جب کسی کیس میں ایک دفعہ اپیل ہوئی، 2 دفعہ اپیل ہوئی، وہ سپریم کورٹ تک لے کے جاتے ہیں اور اس کو بار بار ایک پارٹی جو ہے وہ جو ڈیلے کال کرنا چاہتی ہے وہ ان چیزوں کا اس سے پہلے جو ہے مینول سسٹم میں بہت زیادہ بینیفٹ لے کے تو چیزوں کو ڈیلے کرنے میں کامیاب ہوتے تھے. تو جب یہ ڈیٹا بیس سسٹم مینج ہو جائے گا پھر ہر چیز کے اوپر جو ہے سنگل کلک میں ایک ہوگی، رسائی ہوگی، تو یقیناً چیزیں بہتر ڈیلیور ہوں گی. تو میں جو پریکٹیکلی جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ ایک جو مین ٹول ہے جس کو میں نے یوز کیا اس میں اپنی جوڈیشل ورکنگ میں، وہ ہے وائس ٹائپنگ کا ٹول. اس کے 2-3 میتھڈ ہیں اور جو سب سے پہلے میں جو سب سے سمپل میتھڈ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ ہے گوگل کروم کے اوپر. آپ کمپیوٹر سسٹم پہ اگر اس کو یوز کر رہے ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے، اس کے ساتھ آپ مائکرو فون اٹیچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ فنکشن کرے گا. تو اس میں سب سے جو چونکہ گوگل کروم جیسے میں نے بتایا کہ اس کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی جو میکسیمم ایکوریسی ہے، جو پرفیکشن ہے اس کی رزلٹ کی، وہ انٹرنیٹ اگر جتنی اچھی اسپیڈ ہوگی اتنی اچھی پرفیکشن کے ساتھ وہ ڈلیور کرے گا. تو میں آپ کو اس کا پروسیجر بتاتا ہوں. اب یہ آپ گوگل کروم اوپن کرتے ہیں، اس پہ گوگل ڈرائیو اوپن کرنا ہے، drive.google.com. ٹھیک ہے. اس کے 2 پروسیجرز ہیں. ایک تو ہے drive.google.com کریں گے تو یہ انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ لیفٹ سائڈ پہ گوگل ڈرائیو کا آئیکن ڈسپلے ہو رہا ہے اور نارملی آپ یقیناً یہ روٹین میں اس کو یوز کر رہے ہوں گے. تو دوسرا اس کا URL ہے docs.google.com، یعنی ڈاکومنٹس کی ایبریویشن ہے DOCS docs.google.com. آپ ان دونوں کے تھرو آ سکتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے جب drive.google.com میں آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ انٹرفیس دے گا. اس میں آپ نیو پہ کلک کریں گے تو اس کی گوگل کے جتنی بھی نوعیت کے ڈاکومنٹس آپ اس میں ڈیزائن کر سکتے ہیں وہ ساری کیٹیگریز آ جائیں گے. سب سے اوپر گوگل ڈاکس لکھا ہو. ٹھیک ہے. یہ MS ورڈ کی طرح کا ہی ڈاکومنٹ ہے گوگل ڈاکس. باقی اس سے آگے گوگل شیٹس ہیں، یہ MS ایکسل کی طرح کا ہوگا ڈاکومنٹ. اور اس سے نیچے گوگل سلائڈز ہیں. ٹھیک ہے. سلائڈ بھی یہ پاور پوائنٹ کی طرح کا آن لائن جو اگر سلائڈ بنانی ہے. اور نیچے آ گیا گوگل فارم. تو ابھی چونکہ میں وائس ٹائپنگ ہم نے روٹین میں اپنے آرڈر یا ججمنٹس وغیرہ ڈکٹیٹ کرنی ہوتی ہیں اور یا ایویڈنس ریکارڈ کرنی ہوتی ہے. اس میں وائس ٹائپنگ ہمیں کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، میں نے پریکٹیکلی الحمدللہ بہت اچھا اس کو پایا. باقی یہ ہے اس میں اگر تو آپ میں تھوڑی سی چونکہ آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے، ہر ایک آفیسر از ریکوائرڈ ٹو بی، یعنی اس کو لو ہے ایٹ لیسٹ اتنی ہو کہ اپنی جو ایڈیٹنگ ہے ڈاکومنٹ کی وہ خود سے تھوڑی بہت اس کی پروڈکشن ہے وہ تو یقیناً آپ کر لیتے ہوں گے. تو اس میں یہ ہے کہ وائس ٹائپنگ میں چھوٹی موٹی مسٹیکس کے بھی استعمال ہوتا ہے.
البتہ میکسیمم اس کی جو ایکوریسی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہے جیسے میں نے آپ کو drive.google.com بتایا, یہ انٹرفیس آ گیا. نیو پہ آپ کلک کریں گے, اس کے بعد آپ کریں گے گوگل ڈاکس, اس پہ کلک کریں گے, ایک نیا ڈاکومنٹ اوپن ہو. ٹھیک ہے, یہ بلینک فائل آ گئی. اب آپ ویسے اس پہ ٹائپ کرنا چاہیں تو ٹائپنگ کرے گا اسی طرح جیسے MS Word میں, لیکن جو وائس ٹائپنگ کا آپ نے فیچر یوز کرنا ہے تو ٹولز پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, جب نیٹ چل رہا ہوگا تو آپ کو یہاں پہ یہ ٹول, یہ وائس ٹائپنگ کا ٹول نظر آ رہا ہوگا. اگر نیٹ نہیں چلے گا تو یہ, اور یا گوگل کروم کے علاوہ آپ کوئی دیگر براؤزر یوز کر رہے ہیں, موزیلا فائر فاکس ہے یا ادر وائز کوئی اور ہے, تو اس میں کسی اور براؤزر میں وائس ٹائپنگ کا ٹول آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, یہ فنکشن کرے گا صرف گوگل کروم میں. اب جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ لیفٹ سائڈ پہ مائکرو فون کا ایک سمبل آ گیا. ٹھیک ہے, اس کو میں تھوڑا سا زوم کر لوں تاکہ سامنے رو میں بھی دور تک اس کو دیکھا جا سکے. یہ جب ویزیبل ہو پراپر بتائیے. اٹس اوکے. اب یہاں پہ آپ نے وائس ٹائپنگ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ جسٹ ماؤس کے سمبل پہ کلک کریں گے تو یہ ریڈ ہو جائے. جب ریڈ ہو جائے گا تو یہ لسننگ اسٹارٹ کر چکا ہے. ٹھیک ہے, اب جو بھی آپ بولیں گے یہ اس کو ٹائپ کرے گا. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیے, ان دس کیس دی پٹیشنر ہو از مدر آف 3 minor sons claims maintenance allowance with the contention that the father of the minors had sufficient sources to pay them maintenance allowance as he has strong and sound financial position. So it was submitted that a reasonable maintenance allowance may be fixed for the minors on monthly basis, keeping in view their financial and social status. ٹھیک ہے جی, اب یہ آپ کے سامنے ہے. اس کی ایکوریسی پرفیکشن وہ آپ نے دیکھ لی. ابھی میں بول رہا ہوں تو یہ اس کو وہ کیا کہتے ہیں, اردو کے ورڈ جو ہیں وہ انگلش الفابیٹس کے ساتھ وہ ٹائپ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ چیز آ گئی. یہ ہے سب سے سمپل پروسیجر اس کا. اس میں تھوڑی بہت آپ کو ایڈیٹنگ کرنا پڑتی ہے. باقی جو پریکٹیکلی میرا جو اسٹائل تھا شاید آپ کے لیے بھی ہیلپ کرے. 3 فولڈر میتھڈ میں وہ یوز کرتا تھا. 3 فولڈر میتھڈ جی میں سارا ابھی میرا پورا 1 گھنٹے کا جو ہے نا اس میں ساری چیزیں آپ سے شیئر کر کے جاؤں. ابھی موبائل کا بھی آپ کو بتاتا ہوں. 3 فولڈر میتھڈ یہ تھا. اب آن لائن ڈرائیو آپ کو فری اویلیبل ہے, گوگل کی فری اسپیس اویلیبل ہے. ایک آئی ڈی کریٹ کر لیں اپنی کوڈ کے لیے. ٹھیک ہے, وہ آئی ڈی کریٹ کر کے اس میں 3 فولڈر بنا لیں اور وہ آئی ڈی اپنے اسٹینوگرافر سے بھی شیئر کر دیں, کیونکہ وہ کون سا آپ کا پرسنل آئی ڈی ہے, وہ کوڈ کی ورکنگ کے لیے. اس میں آپ یوزر آئی ڈی, ای میل آئی ڈی اور ساتھ پاسورڈ ہے, وہ آپ اسٹینو سے شیئر کر دیں. وہی آئی ڈی اسٹینو کے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر جو بھی وہ یوز کر رہا ہے اس کے اوپر لاگ ان ہو, اور وہی آئی ڈی آپ کے لیپ ٹاپ کے اوپر یا کمپیوٹر کے اوپر ہو. آپ اس کو لاگ ان کرنے کے بعد اسی طرح وائس ٹائپنگ کے تھرو آپ ٹائپ کرتے ہیں. اس میں ساتھ اگر چاہیں تو آپ ریکارڈیڈ ایک وائس فائل جو ہے, آج کل تو ریکارڈیڈ فائل بھی آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں, موبائل کے اوپر وائس ریکارڈنگ کا آپشن موجود ہے, تو وہ ساتھ آپ اس کو اسٹینو کو وہ بھی دے دیں ان کیس کوئی زیادہ سمجھ لیں کہ غلطیاں اس میں ہو رہی ہیں. باقی یہ ہے کہ اس میں جو 3 فولڈر میتھڈ میں بتا رہا ہوں, آپ ڈرائیو کے اندر 3 فولڈر بنا لیں. ایک فولڈر کا نام جو میرا اسٹائل تھا, ایک کا نام فار کریکشن رکھ لیا, اور سیکنڈ فولڈر کا نام رکھ لیا کریکٹڈ, اور تھرڈ فولڈر کا نام رکھ لیا پرنٹڈ. میری اس سے کوڈ ورکنگ بڑی اسموتھ ہو گئی. یعنی میں نے جو بھی چیز خود سے وائس ٹائپنگ کر کے سیو کی فار کریکشن کے فولڈر میں, اس کا اسٹینوگرافر جب وہ لاگ ان ہے وہ اپنے سسٹم میں دیکھ رہا ہے, دا مومنٹ آئی سیو دی فائل, میں اس کو فائنلائز کرتا ہوں, میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ جی میری طرف سے یہ اوکے ہو گئی ہے. اب آپ بلکہ میں اگر خود اس کو کریکٹ کر لیتا ہوں تو یعنی اب میں اس کو دوسرے سینس میں بتاتا ہوں کہ اگر اسٹینوگرافر کو آپ فرض کریں وائس ٹائپنگ نہیں کرتے, آپ اسٹینو کو ویسے ہی ڈکٹیٹ کرواتے ہیں, وہ ٹائپ کر کے فار کریکشن میں رکھ دیتا ہے. جب فار کریکشن میں وہ فائل سیو کرے گا تو آپ کو ایک میسج چلا جائے گا کہ یہ فائل اس نے ٹائپ کر دی ہے. اگر آپ وائس ٹائپنگ کرتے ہیں تو اٹس اوکے, وہ تو ہر چیز آپ کے اپنے سامنے ہی ہے. تو اس میں دونوں صورتوں میں وائس ٹائپنگ ہو یا اسٹینو کی ٹائپنگ ہو, جب آپ فائل کو کریکٹ کر لیتے ہیں
आप उस फाइल को मूव कर दें करेक्टेड के फोल्डर में, वो ऑटोमेटिकली स्टेनोग्राफर के करेक्टेड फोल्डर में डिस्प्ले हो जाएगी, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी फॉर करेक्शन से, और स्टेनोग्राफर जब प्रिंट कर देगा तो वो प्रिंटेड के फोल्डर में उसको शिफ्ट कर दें। ये जो 3 फोल्डर मेथड है, ये एक किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस आप इसको कह सकते हैं, स्पीडीली चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो बाकी अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इसमें लैंग्वेज के भी ऑप्शन मौजूद है आपके पास। आप ये लेफ्ट साइड पे जो माइक्रोफोन का सिंबल देख रहे हैं, इसके ऊपर लैंग्वेज ये इंग्लिश यूके शो हो रही है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पूरी लैंग्वेज के लिस्ट ये ड्रॉप डाउन में आ जाएगी। इस लिस्ट में से जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप वो लैंग्वेज बोल सकते हैं तो वो यहाँ पे वो टाइप करेंगे। अब मैं इसमें से उर्दू लैंग्वेज पे आता हूँ, नीचे बॉटम में, ये उर्दू पाकिस्तान। आज फेडरल जुडिशियल एकेडमी में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से अदालती अमूर सर अंजाम देने की बाबत नई चीज़ें सीख रहे हैं, और उसमें सबसे अहम वॉइस टाइपिंग का टूल है, जो हमें शहादत कलमबंद करने से लेकर हुक्म तहरीर करने तक मददगार साबित होता है। ठीक है जी। अब हमने इसका एक्यूरेसी का लेवल देख लिया, और यानी मेरा ख्याल है कि शायद छोटी मोटी अगर कोई एडिटिंग रहती है, अगर तो आपकी अपनी टाइपिंग के ऊपर कोई कमांड है, कोई समझते हैं या इसको आप गेन कर लेते हैं, तो ये आप बेस्ट तरीके से इसको परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है जी। ये तो एक चीज़ आ गई। अब जैसे उन्होंने पूछा कि जी इसको हम उस पर कर सकते हैं मोबाइल पे, तो मोबाइल पे भी बिल्कुल आप सेम टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल के लिए है, आप गूगल में जाएंगे, प्ले स्टोर में या एंड्रॉयड में, उसकी जो है एक एप्लीकेशन है जी बोर्ड। गूगल ने अपना एक कीबोर्ड डिज़ाइन किया है जिसका नाम है जी बोर्ड। एंड्रॉयड में भी जी बोर्ड, और सर ड्राइव है, लेकिन ये इस तरह का नहीं आ रही है। आप अभी ड्राइव है। नहीं, आप उसमें जाएं प्ले स्टोर में, ड्राइव को छोड़ दें, प्ले स्टोर में जाके जी बोर्ड गूगल का कीबोर्ड है, आप उसको देखेंगे। अब मैं वही चीज़ जो ये करके दिखाई है आपको, ये आपको मोबाइल से करके और उसका डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको करवा के दिखाता हूँ, ताकि समटाइम्स हम एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि जो वकला हैं, जो पार्टीज हैं, वो भी आपकी रिकॉर्ड जो एविडेंस जैसे आप वॉइस टाइप करके कर रहे हैं रिकॉर्ड में, इवन टाइप करके कर रहे हैं, तो वो देखना चाहें तो आप उसका डिस्प्ले भी बड़ा सिंपल इस फीचर के साथ आप उनको देख सकते हैं। ये विजिबल वो तो बताएंगे सामने, ठीक है जी। अब ये मैं यहाँ पे वॉइस टाइप का टूल यूज नहीं कर रहा, मैं अब ये टूल यूज करूंगा अपने मोबाइल के ऊपर, लेकिन टाइपिंग आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो। इसके लिए जरूरी है कि दोनों जगहों पे नेट चल रहा हो। जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल उसमें प्ले स्टोर में जाके आप वहाँ पे जी बोर्ड जो गूगल का कीबोर्ड है वो डाउनलोड करेंगे। उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग है वॉइस टाइपिंग के लिए करवाने, तो मैं अभी आपको उसकी सेटिंग भी बताता हूँ। वो जब आप कर लेंगे, उसके बाद आप गूगल ड्राइव अपने मोबाइल पे ओपन करेंगे, और सेम फाइल जो इस कंप्यूटर पे ओपन है वही फाइल आप इस मोबाइल में ओपन करेंगे और टाइपिंग शुरू करेंगे, तो वो आपको लाइव डिस्प्ले उसका टाइपिंग का वहां पे देगा। अभी ठहर कर लेते हैं। आप 3G वाला देख लें अपना, अगर जी यही बात मैं बल्कि आपका वो ना, अगर वो उसमें लिंक भी शेयर कर दूंगा, आपका ग्रुप बनाऊंगा व्हाट्सएप, उसमें अगर ऐड करने चीज़ें कुछ शेयर कर दूँगा। अच्छा, ये देखिए, अब मैं यहाँ से कुछ टाइप कर रहा हूँ, बाई हैंड भी टाइप किया, तो वहाँ पे अगर दोनों जगहों पर नेट चल रहा है तो उधर डिस्प्ले हो रहा है आपके साथ। ये मैं मोबाइल से टाइप करूँगा अगर, तो वही चीज़ वहाँ पे चूँकि सेम आईडी है जो मोबाइल में लॉगिन है और जो सामने सिस्टम पे लॉगिन है। ठीक है, तो अब इसमें भी मैं वॉइस टाइपिंग करता हूँ। It is yet to be decided that ये नेट का इशू आ रहा है।
وہی آپ کی ویو دیٹ. ٹھیک ہے جی, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں موبائل سے اس کو ٹائپ کر رہا ہوں, وائس ٹائپنگ وہاں پہ نہیں شو ہوتا, وہاں پہ صرف فائل میں نے اوپن کی ہے, سیم وہی فائل اوپن کی ہے جو کہ اس موبائل میں اوپن ہے. اس پہ میں جو وائس ٹائپنگ کر رہا ہوں وہ لائیو وہاں پہ ڈسپلے ہو گئی. تو یہ آپ کی کنوینئنس کے لیے, اگر آپ کے پاس کمپیوٹر سسٹم کم پڑ جائیں تو آپ اس موبائل کے اوپر بھی وائس ٹائپ کر کے دوسرے اسٹینو کے سسٹم کے اوپر اس طرح شیئرنگ کروا کے اس کے لیے ایڈیٹنگ کرنا بھی کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. یہ تو دو چیزیں آ گئی جو لائیو ہم بولتے ہیں اور ڈائریکٹلی ٹائپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو فیچر آ گیا ڈائریکٹلی ٹائپ کرنے کا. اب ہے پری ریکارڈڈ. اگر آپ فرض کریں کہ گھر میں فیل کر رہے ہیں کمفرٹیبل کہ میں فائلیں دیکھ کے ساتھ ساتھ اپنی ریکارڈنگ کرواتا جاؤں اور بعد میں وہ کنورٹ ہو جائے اس کے اندر وائس ٹائپنگ کے اندر, یا کوئی چیز ہے کہ آپ یوٹیوب پہ یا کسی بھی ویڈیو یا آڈیو فارم میں آپ کوئی چیز پلے کرتے ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ اسی جو چیز وہ بولی جا رہی ہے, جو لیکچر ہے, اس کو آٹومیٹکلی یہ کنورٹ کرتا جائے اس میں ٹیکسٹ کے اندر یا ٹائپ کرتا جائے, تو اس کا بھی طریقہ کار موجود ہے. اس کے لیے ایک سافٹ ویئر ہے, آپ نوٹ کر لیں, گوگل کریں گے ورچوئل آڈیو کیبل. ورچوئل آڈیو کیبل, یہ سافٹ ویئر آپ انسٹال کریں گے. ٹھیک ہے, انسٹال کرنے کے بعد ساؤنڈ سیٹنگ میں جو نارملی ہم جاتے ہیں ادھر اسٹارٹ بٹن سے, یہاں پہ ہم یہ سرچ بار آپ کو نظر آ رہی ہے باٹم میں, یہ سرچ بار, ادھر دیکھیں گے ساؤنڈ سیٹنگ. ساؤنڈ سیٹنگ میں اوپر یہ آؤٹ پٹ کا آپ کو یہ شو کر رہا ہے کہ آؤٹ پٹ ڈیوائس کون سا ہے. اس میں جو کمپیوٹر کا اپنا آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے, اسپیکر ہے, وہ سلیکٹ ہوا ہے. اس کو ہم یہاں سے ختم کر کے یہ جو میں نے چونکہ آلریڈی انسٹال کیا ہوا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا ورچوئل آڈیو کیبل, یہ سافٹ ویئر ہے کیبل ان پٹ پر. ٹھیک ہے, یہ میں نے سلیکٹ کر لیا اور اسی طرح یہاں پہ یہ نیچے ہوگا یہ کیبل ان پٹ اور کیبل آؤٹ پٹ, یہ دونوں جو ہے ورچوئل آڈیو والے آپ یہاں پہ ساؤنڈ سیٹنگ میں جا کے سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد آپ یوٹیوب کی کوئی ویڈیو بھی پلے کر دیں گے تو وہ ٹائپنگ ہونا شروع ہو جائے گا. اب یہ دیکھیے یہ ویڈیو پلے ہوئی ہے اور میں ادھر اس کو ورڈ کا ایک نیا جو گوگل ڈاکومنٹ ہے وہ کریٹ کیا ہے, اس کو میں وائس ٹائپنگ میں لے آتا ہوں. ابھی نیٹ کا جب یہ ڈیٹیکٹ کرے گا تو وائس ٹائپنگ کا آپشن آ جائے گا. یہ ٹھیک ہے, اب جب میں اس کا مائکرو فون آن کروں گا, اب اس کا سورس کنورٹ ہو چکا ہے, جو میں بول رہا ہوں یہ اس کو نہیں لے رہا. ٹھیک ہے, یہ اب اس ویڈیو میں جو کچھ وہ بول رہی ہیں, جو لیڈی کا لیکچر ہے یا جو بھی ہے, یہ اس کو ٹائپ کرنا شروع ہو گیا. یہی جو تھیم ہے کہ آپ نے اگر اپنا کوئی پری ریکارڈڈ کوئی آڈیو میں کوئی آرڈر ہو, آپ اس کو جسٹ آڈیو کو پلے کر دیں کہ آٹومیٹکلی اس کو ٹائپنگ شروع کر دیں.
اب یہ جو اس ویڈیو میں پلے ہو رہا ہے، اب میں اس کو اسٹاپ کروں گا تو یہ وہاں پہ ٹائپنگ اسٹاپ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ یوٹیوب سے ڈائریکٹ آپ اس کو ٹائپ کرنا چاہیں یا اپنا جو پری ریکارڈیڈ کوئی آرڈر ہے یا کسی اور کا پری ریکارڈیڈ آرڈر ہے، آپ اس کو جسٹ وائس فائل کو پلے کریں اور اس کو آپ ایزیلی اس طرح ٹائپنگ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. کلیئر جی؟ اتنے میں کوئی کوشچن؟ چیزیں ساری سمجھ آئیں گے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. جی جی نہیں، آپ یہ گوگل کریں ورچوئل آڈیو کیبل. نہیں ادھر نہیں آئے گا. ہاں انسٹال کیا آپ نے؟ میں پہلے آپ ورچوئل کیبل انسٹال کریں تو آپشن آئے گا. یہ آپ لوگ کریں سرچ میں یہاں پہ لکھیں ساؤنڈ سیٹنگ. یہ جو ہے یہ آپ انسٹال کریں گے نا جب ایک سے زیادہ، کیونکہ آپ کا ایک ہی مائک ہے نا، اس لیے آپ کو آپشن نہیں دے. جب آپ ورچوئل مائک انسٹال کریں گے تو ساتھ 2 کا آپشن آتا ہے. پنکچویشن میں جو ایم ایس ورڈ میں اگر ہم کریں وائس ٹائپنگ، وہ میں آپ کو اگلا فیچر وہ بتا رہا ہوں. یہ گوگل والوں کا بھی پنکچویشن میں ایشو آ رہا ہے، اس پہ میں مزید دیکھ رہا ہوں. اگر کوئی چیز مجھے ڈسکور ہوئی تو وہ شیئر کروں گا، لیکن 10.5 پنکچویشن میں ایشو کرتا ہے. تو جو جیسے اب میں اس کا دوسرا ایک میتھڈ ہے ونڈوز 10 کے اندر وائس ٹائپنگ کا فیچر ہے، وہ سم ٹائمز اس میں ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ جو آپ ٹائپ کرتے ہیں وہ لائن کو ریز کر دیتا ہے، اور موسٹ آف دی ٹائم یہ اچھا فنکشن کرتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ونڈوز 10 سب سے پہلی ریکوائرمنٹ آپ کے پاس انسٹال ہو ونڈوز 10. ونڈوز 10 اور لیٹر. ٹھیک ہے، آپ نیچے ٹاسک بار پہ رائٹ کلک کریں گے. ٹاسک بار پہ رائٹ کلک کریں گے تو یہ ایک آپشن آ رہا ہے شو ٹچ کی بورڈ بٹن. ٹھیک ہے، یہ ونڈوز 10 میں آئے گا، اس سے پہلے والی ونڈوز میں نہیں ہے. شو ٹچ کی بورڈ بٹن، یہ بھی میں نے چونکہ آلریڈی اس کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے، یہ میں آف کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیے اس وقت وہ آف ہو گیا. دوبارہ میں آن کرتا ہوں، یہ کی بورڈ کا سمبل آ. ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے جی؟ بالکل چھوٹا سا آپ ویزیبل نہیں ہوگا یہ. ٹھیک ہے، یہ کی بورڈ کا سمبل ہے. جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ایک کی بورڈ اوپن ہوا ہے. نارملی جو ہمارا ٹائپنگ پیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک مائک کا یہ نشان. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو جہاں پہ بھی اس کی بورڈ کو یا اس وائس ٹائپنگ فیچر کو یوز کرنا چاہتے ہیں، آپ ایزیلی پہلے وہ اپلیکیشن اوپن کریں. فرض کریں میں اس کو ورڈ میں یوز کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایم ایس ورڈ آ گیا. اس میں میں وہی ٹچ پیڈ کی بورڈ پہ کلک کروں گا. اس کے بعد میں مائک پہ کلک کروں گا. جب میں مائک پہ کلک کروں گا تو یہ اب لسننگ اسٹارٹ کر چکا ہے اور جو بھی بولا جائے گا وہ وہاں ٹائپ کرے گا. لیکن اس کے لیے بھی نیٹ کی اسپیڈ کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. یہ نیٹ کے بغیر فنکشن نہیں کرتا. وی آر لرننگ، بلکہ یہ کیوں نہیں کر رہا کہ میں نے مائک شفٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر ورچوئل کیبل کے اوپر. جب میں دوبارہ اس کو ریسٹور کروں گا اس کے اوپر ہلو، اب یہ شفٹ ہو گیا اس کے اوپر. اب جب میں مائک میں یہ بولوں گا تو یہ وائس ٹائپنگ ایم ایس ورڈ میں بھی جائے گا. سر جی سر اس میں ایک کوشچن ہے، یہ جو ابھی آپ نے مائکروسافٹ ورڈ کے جو مائک آن کیے اس کے لیے بھی یہ ورچوئل آڈیو کیبل ڈاؤنلوڈ اس کے لیے کوئی، لیکن ورچوئل آڈیو کیبل میں یہ والا جو مائک ہے یہ فنکشن نہیں کرے گا. ٹھیک ہے سر، یہ میچ تو ہو سکتا ہے. سوری
یہ جو ٹچ پیڈ والا مائک ہے، جب آپ ویڈیو آڈیو اسی طرح پلے کی ہوگی، جب آپ اس کو بھی کریں گے، یعنی اگر بیک اینڈ پہ آپ نے سیٹنگ میں سے وہ جو سورس آف وائس ہے ایک، اس میں دونوں چیزوں کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. جو جب آپ ورچوئل کیبل انسٹال کریں گے، اسپیکر کے لیے بھی ورچوئل کیبل کا سافٹ ویئر جو آپشن آ رہا ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے، اور مائکرو فون کے لیے دونوں کی سیٹنگ جو ہے وہ ورچوئل کیبل پہ آپ شفٹ کریں گے. پھر آپ جہاں پہ بھی مائک کو یوز کرنا چاہیں وہ مائک کا سورس وہ بن جائے گا، بشرطے کہ اس میں کوئی آڈیو یا ویڈیو فائل پلے ہو رہی ہو تو وہ یہاں بھی فنکشن کرے گا، بالکل کرے گا. اب آپ یہ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اب میں نے شفٹ کی ہے ڈائریکٹ کمپیوٹر کے مائک کے اوپر. تو یہ میں مائک جب آن کروں گا، اٹ از یٹ ٹو بی اسٹیبلشڈ دیٹ ٹھیک ہے جی. یہ طریقہ کار ہے ایم ایس ورڈ میں وائس ٹائپنگ کا. یہ آپ کا لوکل فیچر ہے جو ونڈو میں ایڈڈ ہے، بلٹ ان آتا ہے اس کے ساتھ، لیکن دونوں جو فیچرز ہیں یہ چلیں گے انٹرنیٹ کے ساتھ. کیونکہ اس کی پرفیکشن آج سے کوئی 20 سال پہلے میں نے بلکہ 99-2000 میں ٹرائی کی تھی وائس ٹائپنگ کو اسٹارٹ کیا. اس وقت ڈریگن نیچرلی اسپیک ایک سافٹ ویئر آیا، وہ آپ کی وائس پروفائل بناتا تھا اور بہت دیر تک آپ کو لمبے لمبے جو ہے نا وہ پیراگراف پڑھنے پڑتے تھے. وہ رینڈملی آتے تھے پیراگراف، اسکرین پہ شو ہو رہے ہوتے تھے، ہم پڑھتے جاتے تھے. وائس پروفائل ہماری پچ، انٹونیشن، بولنے کا انداز، اور اس کے بعد جو پروننسیشن ہے، وہ ساری چیزیں لے کے ہمارا وائس پروفائل مینٹین ہوتا تھا. پھر کہیں جا کے تو کسی حد تک کوئی 40-50% کی ایکوریسی بنتی تھی. لیکن اب یہ جو چیز ہے، آپ فرام ڈے ون اس کو اسٹارٹ کریں، کوئی آپ کو پروفائل بنانے کی ضرورت نہیں. تو انشاءاللہ آپ کا جو اپنا جو لب و لہجہ ہے اسی میں انشاءاللہ یہ میکسیمم آپ کو ایکوریسی دے. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ آپ یہاں تک کلیئر؟ کوئی کوشچن؟ جی سر، یہ میک پہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. یہ سب میں یہ جو آپشن موجود ہے، لیکن بیسٹ میں نے ابھی تک پریکٹیکلی جو خود اس کو کیا ہے یا اینڈرائڈ میں کیا ہے اور یا نوٹ بک میں کیا ہے، اور یہ ہر ایک میں یہ آپشن موجود ہے جتنے گیجٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد ابھی مجھے بتائیے، آپ میں سے کسی نے انسٹال کیا ہے یہ جی بورڈ؟ ہو گیا انسٹال؟ اس کی چھوٹی چھوٹی سیٹنگ ہے. ہاں جی، جی بورڈ اوپن کی، اس میں لینگویج ٹھیک ہے جو بائی ڈیفالٹ آ رہی ہے انگلش یو کے. آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں لینگویج ایڈ ہو سکتی ہے، یہ ایڈ کی. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو لسٹ آ گئی، نیچے اردو ایڈ کر. ابھی آگے ہاں یہ ہو گیا، ہو گیا بہتر. اچھا لینگویج، ہاں جی یہ کی بورڈ ایڈ کر دیں، لینگویج ایڈ کر دیں. بالکل آن کر دیں. ٹھیک ہے، یہ آئی فون ہے. ہاں جی اس میں یہ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ہوگی. اچھا اب اس کے بعد اسی کے اندر آتا ہے جو مین اس پہ جی بورڈ پہ آئیں گے، وہاں پہ وائس ٹائپنگ کا آپ کو فیچر نظر آئے گا. جی بورڈ اوپن کیجیے، بیک ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے، یہ تو آدھا سمپل آپ کو یہ لینگویج شفٹ کرنے کا آپشن آ رہا ہے. ایک تو آپ نے بائی ڈیفالٹ اپنا جو کی بورڈ ہے وہ جی بورڈ سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہاں جی یہ آپ یہاں سے یہ جو گلوب کا نشان ہے جب اس کو کریں گے ایک دفعہ کریں گے انگلش اور دوسری دفعہ اس کریں گے. یہاں پہ دیکھیے یہ وائس ٹائپنگ ہے، اس کو آن کر دیے بس اس کر دیں. اب آپ کسی یہ بالکل اچھا جی بورڈ انسٹال آپ کر لیں گے اینڈرائڈ کے اوپر. اس کے بعد اس کی سیٹنگ میں جائیں گے، وہاں پہ وائس ٹائپنگ کا آپشن آئے گا. اس آپشن کو آپ آن کر لیں گے. آن کرنے کے بعد اپنا جو ڈیفالٹ کی بورڈ ہے وہ آپ جی بورڈ پہ سیٹ کرتے ہیں. جب آپ کا ڈیفالٹ کی بورڈ جی بورڈ سیٹ ہو جائے گا، پھر آپ وہی کی بورڈ آپ کو تمام اپلیکیشن میں موبائل کے اندر اویلیبل ہوگا. آپ ایس ایم ایس کر رہے ہیں، واٹس ایپ میسج کر رہے ہیں، یا گوگل کا کوئی ڈاکومنٹ آپ اس پہ اوپن کر رہے ہیں، جو بھی آپ کام کریں گے جو کی بورڈ ہے وہ جی بورڈ والا آپ کا اویلیبل ہوگا.
تو جب آپ جی بورڈ کا جو کی بورڈ ہے وہ آپ کا بائی ڈیفالٹ بن جائے گا تو اس میں آپشن آئے گی وائس ٹائپنگ کی. وہ اس طرح آئے گی کہ جب آپ جنرلی ٹائپ کرنے کے لیے وہ جب آپ ٹیپ کرتے ہیں تو کی بورڈ اوپن ہوتا ہے. اسی کی بورڈ کے اندر آپ کو یہ اب میرے پاس یہ کی بورڈ آ رہا ہے. جب میرا وائس ٹائپنگ کا فیچر آن ہوگا کی بورڈ کے اوپر تو مجھے انگلش میں جب لینگویج انگلش ہوگی تو رائٹ کارنر پہ ٹاپ کے اوپر یہ ایک مائک کا نشان نظر آئے گا. جب میں اس کو ٹیپ کروں گا تو یہ بلنک کرنا شروع ہو جائے گا. اٹ مینس کہ اس نے اب وائس ریکارڈنگ شروع کر دی ہے یا وائس ٹائپنگ شروع کر دی. جب آپ اس میں نے جیسے بتایا کی بورڈ کے سیٹنگ میں آپ جا کے اس میں لینگویج ایڈ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے ایک سے زیادہ لینگویجز کی ہوئی ہیں, اردو ایڈ کر لی ہے, تو آپ کو یہ نیچے ایک گلوب کا نشان یہ اس میں کی بورڈ کی باٹم پہ لیفٹ سائڈ پہ گلوب کا نشان نظر آئے گا. یہ گلوب کا نشان ہے. اٹ از ٹو انٹرمنگل بٹوین دی لینگویجز, یعنی شفٹ کرنا ہو انگلش ٹو اردو, اردو ٹو انگلش. ایک دفعہ میں ٹیپ کروں گا تو اردو میں سارا کی بورڈ بن جائے گا اور اس میں جو مائک ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ آ جائے گا. جب دوسری دفعہ ٹیپ کروں گا تو انگلش میں کی بورڈ بن جائے گا اور مائک جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ آ جائے گا. اور مائک جو جیسے ہی میں اس کو ٹیپ کروں گا وہ بلنک کرنا شروع ہو جائے گا. اٹ مینس کہ اس نے وائس ٹائپنگ شروع کر دی ہے. تو آپ یہ موبائل سے لے کے لیپ ٹاپ تک کسی بھی جگہ پہ اس فیچر کو یوز کر سکتے ہیں. سر اس میں ہندی وغیرہ آ رہا ہے؟ وہ تو آپ کی لینگویج میں نے آپ کو بتایا کہ لینگویج کی آپشن میں نے انگلش کی ہے. انگلش کی ہے. انگلش آپ کو جی نہیں نہیں یہ نہیں, یہ نیچے والا ہے. یہ آپ کا وائس ریکارڈنگ والا ہے. وائس نیچے نو پرمیشن. آپ نے اس کو پرمیشن نہیں دی مائک یوز کرنے کی. یہ اس کی کی بورڈ کی سیٹنگ میں جائے نا, کی بورڈ اوپن کی میں نے آپ کو بتایا ڈیفالٹ کی بورڈ آپ نے اس کو سیٹ کر لیا. ٹھیک ہے. ہاں جی کلیئر. اچھا اس کے بعد اب ایک چھوٹی سی چیز ہے جو میں نے خود ڈیزائن کی ہے. فیملی کورس کی ورکنگ کے لیے ہمیں جو مجھے خود بڑا ٹربل فیل ہوتا تھا کہ جب کبھی مینٹیننس کی کیلکولیشن کا ایشو آتا تھا تو ہم شروع ہوتے تھے جی 4 بچے ہیں جی کب سے شروع ہے جی 6 سال پہلے سے شروع ہے 10% سالانہ گاپ ہے جی. وہ ایک سال کی ہم کیلکولیشن کر کے تو اس میں کافی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو اس پہ میں نے تھوڑا سا ایک خود ہی ایم ایس ایکسل میں ایک چیز ڈیزائن کی ہے, مینٹیننس کیلکولیٹر. ٹھیک ہے جی. اب اس میں اسٹارٹ ڈیٹ, اینڈ ڈیٹ, ٹھیک ہے, اینڈ ڈیٹ جو ہے بائی ڈیفالٹ کرنٹ ڈیٹ, وہ کیونکہ نیچرلی بھی یہی ہے کہ آج ہم کیلکولیٹ کریں تو آج کی ڈیٹ ہی ہوگی, اور چینج کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جب آپ اس میں اسٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ دیں گے تو آٹومیٹیکلی نمبر آف منتھ کیلکولیٹ ہو کے آ جائیں گے. اب میں یہاں پہ اس کو کر دیتا ہوں 2020. پہلے منتھ آ رہے تھے 72, اب آ گئے ہیں 24. ٹھیک ہے. اپریل 2020 سے لے کے اپریل 2022 تک 24 ماہ. اب اس کے بعد ہے اگلا آپشن ہے یہ مینٹیننس آف ایچ کلیمنٹ یا چائلڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے آگے یعنی جتنا بھی عدالت نے فکس کیا ہے ہم نے اسٹارٹ ڈیٹ کر دی جی 2020 سے شروع ہوا. اس کے بعد اینڈ آج کی ڈیٹ تک آ گیا. کتنا ایک بچے کا مینٹیننس الاؤنس فکس ہوا وہ یہ آ گیا اینول انکریز پرسنٹیج. ٹھیک ہے. وہ 10% ہے, 5% ہے, 20% ہے, جتنی کورٹ نے وہ ایلوکیٹ کی ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی. نمبر آف کڈس کلیمنٹ, ٹھیک ہے, یہ یعنی کتنے بچے ہیں وہ آ جائے گا. اور مینٹیننس پیبل ٹل ٹوڈے یہ آٹومیٹیکلی کیلکولیٹ ہوگا. یہ ابھی دیکھیے میں بالکل سمپل کرتا ہوں 1000 روپے مینٹیننس کے ساتھ 3 بچے ہیں 15% اضافہ. اور اس نے فوری آپ کو بتا دیا کہ 2 سال میں ان کا 77,400 بنا. اگر آپ اسی ڈیٹ کو لے جائیں 2015 تک تو یہ ٹھیک ہے جی. نمبر آف منتھ وہ بھی شو ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد اینول انکریز پرسنٹیج اگر آپ اس کو چینج کرتے ہیں فرق اس کو میں 10% کر دیتے ہیں تو یہ ڈکریز ہوتا ہے. 2020 سے 2022 تک 20% 2022 سے 2023 تک 20% 2023 سے 2024 تک 20% 2024 سے 2025 تک 20% 2025 سے 2026 تک 20% 2026 سے 2027 تک 20% 2027 سے 2028 تک 20% 2028 سے 2029 تک 2028 سے 2029 تک 2028 سے 2030 تک 2030 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 سے 2030 تک
ठीक है जी, ये आपके साथ शेयर कर देंगे, ये आपको फील्ड में जाके वर्किंग में हेल्प कर जी। ये सारा कुछ MS एक्सेल में डिजाइन है, आपने जस्ट ये फाइल इसी तरह ओपन करनी है, जब भी आपको कैलकुलेट करना हो तो आप ये इजीली कर सकते हैं। और एक और जो लास्ट चीज थी, टाइम भी हो गया, मुझे फाहर साहब ने कहा था कि आपको पावर पॉइंट पे भी कुछ चीजें बतानी है जी, बता दें। अच्छा चलें, एक जो लास्ट चीज जो मेरे पास है जो आपके साथ शेयर करता हूँ, पहले तो कुछ अर्सा तक वो एप्लीकेशन मिलती रही है, हम जब फील्ड में जाए आप लोग आ रहे हैं तो इसमें आप पार्टीशन के दावे डील करेंगे, ठीक है। पार्टीशन में आपको शेयर निकालते हुए काफी प्रॉब्लम होती है, खास तौर पे जब वो बटों में शेयर निकालने डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। उसका जो है ना एक बड़ा इजी है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, अब आपको वो प्ले स्टोर में या किसी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन वो मेरे पास मौजूद है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप उसको उसी तरह APK फाइल है एंड्रॉयड की, आप इंस्टॉल करेंगे, वो जैसे मोबाइल में होता है कि अननोन सोर्सेज को लॉग करके वो इंस्टॉल कर लेंगे, तो उस एप्लीकेशन के अंदर आप इजीली वो शेयर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। वो अभी तो आपको ऑनलाइन बहुत ज्यादा वो मिल जाएंगे, लेकिन ये आपके मोबाइल के ऊपर फौरी तौर पे तो ऑफलाइन भी ये चलेगा। ऑनलाइन तो IRTX एक वेबसाइट है, वो भी सेम आपको फीचर वो देते हैं। ये एक आइकॉन है अत्ताशिल एप्लीकेशन, इसका नाम है ATTASHIL अत्ताशिल, ATTASHIL अत्ताशिल, ATTASHIL। ठीक है, अत्ताशिल में जब आप ओपन करेंगे एप्लीकेशन तो इस तरह आपको डिस्प्ले ये देता है। ये पहली स्क्रीन है, इसके अंदर ऑप्शन आ रहे हैं कैलकुलेट, और उसके बाद आ रहे हैं केस लिस्ट, और उसके बाद है बेसिक इनहेरिटेंस लॉ। जो केस लिस्ट है उसके अंदर डिफरेंट प्रोपोजिशन बिल्ट इन है कि जी यानी 2 बच्चे हैं जी, वालिद है जी, चचा का बेटा है जी, फलां है जी, तो 100 के करीब 125 के करीब वो बिल्ट इन प्रोपोजिशन है, वो आप देखना चाहें तो आपकी चॉइस है। अदरवाइज जो आपकी अपनी जो स्पेसिफाइड प्रोपोजिशन है जिस पे आप फीडबैक लेना चाह रहे हैं, वो कैलकुलेट का टॉप पे ऑप्शन आ रहा है। आप कैलकुलेट में आएंगे तो ये लिस्ट आ रही है लीगल ईयर्स, उसमें सन, डॉटर, ब्रदर, फादर, मदर, वाइफ, सारा कुछ उसके अंदर आ रहा है, हस्बैंड वाइफ। अब ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, 2 बेटे 2 बेटियाँ, फादर भी इसका हो गया, उसके बाद 2 वाइफ, और ये उसके लेफ्ट टॉप पे हिट ऑन का एक बटन है HITUNG, हिट ऑन। ये जब हम करेंगे हिट ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमें उसमें उसके सारे शेयर जो है वो शो कर देगा। मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये आ गए, ठीक है। ये इसने वाइफ, सन, डॉटर सबके जो है वो शेयर निकाल के, ये आपको मैं एप्लीकेशन जो है आपसे शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। अब आ गया वो पावर पॉइंट वाला जो आपको बता रहा था। अभी तक चीजें कैसी लगी, कोई हेल्प आउट करेंगी फील्ड में? क्या पर्सनल लाभ है वो? वैसे तो एक वक्त में एक भी हो तो वो उसमें आ जाता है कि लॉग आउट फ्रॉम अदर डिवाइसेस, वो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके पास उसका ID पासवर्ड है और आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, एक दफ़ा करेंगे, अगर ऑलरेडी कोई चला रहा है तो आपको ऑप्शन आ जाएगी लॉग आउट फ्रॉम अदर डिवाइसेस। जब आप उसको एक दफ़ा लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करेंगे तो आपका लॉग इन हो जाएगा, वो इशू नहीं।
وہ اب ان کی اپنی پالیسی ہے، وہ اس پہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا۔ اچھا یہ پاور پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں۔ اس میں بیسک چیزیں تو تقریباً ہر بندے کو پتہ ہی ہیں، کوئی باکس ڈیزائن کرنا ہے، کوئی ایرو ڈیزائن کرنا ہے، کوئی چیز انسرٹ کرنی ہے۔ اس میں جو بتانے والی چیزیں، ایک تو بیک گراؤنڈ کلر آپ رائٹ کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ چاہتے ہیں کہ جی چیزوں کا میں ارینجمنٹ رکھنا چاہتے ہیں آپ، کہ جی ایک چیز جو سیکوینس میں لائن میں چیزیں آئیں، اس کے لیے آپ کریں گے یہ لے آؤٹ۔ تو لے آؤٹ میں آپ کو کچھ پری ڈیزائن چیزیں مل جاتی ہیں کہ جی کچھ ٹیکسٹ باکسز ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا ڈیزائن پیٹرن ہے۔ جب آپ لے آؤٹ پہ کلک کریں گے، یعنی کسی بھی سلائڈ کے اوپر رائٹ کلک کریں گے تو ٹاپ کے اوپر آپ کو یہ پیج کے آپشن کے بعد لے آؤٹ کا آپشن ملے گا۔ لے آؤٹ میں جائیں گے تو اس میں بنے بنائے کچھ ڈیزائن ہیں لے آؤٹ کے اسی سلائڈ کے۔ جب آپ اس کو کوئی بھی ڈیزائن سلیکٹ کریں گے تو یہ کنورٹ ہو جائے گی اسی ڈیزائن میں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک سے زیادہ آپ ٹیکسٹ باکس لینا چاہ رہے ہیں، اس کا نو ہو تھوڑی بہت تو ہوگی نا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ کسی بھی اس میں اپلیکیشن کی طرح، کسی بھی سافٹ ویئر کی طرح اس میں آپ کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایک نئی فائل کریٹ کریں گے، یہ نیو میں آپ، ٹھیک ہے۔ نیو میں آئیں گے تو آپ کے پاس یہ ٹیمپلیٹس آ جاتے ہیں، بنے بنائے ڈیزائن ہیں۔ یا آپ انٹرنیٹ سے فردر بھی لینا چاہیں تو یہ یہاں پہ یہ ٹیبs ڈفرینٹ بنے ہیں۔ جب آپ یہ نیو پہ کلک کریں گے تو یہ ونڈو اوپن ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس ونڈو کے اندر شروع میں آپ کو یہ کچھ ڈیزائن شو کر رہا ہے، اس سے نیچے یہ کچھ ٹیب شو کر رہا ہے کہ آپ کس قسم کا پاور پوائنٹ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک ٹیب ہے پریزنٹیشن کا، کہ آپ نے پریزنٹیشن تیار کرنی ہے، اس پہ کلک کریں گے تو جتنے بھی پریزنٹیشن کے ڈیزائن اس کے پاس بنے ہوئے ہیں وہ سارے آپ کو شو کر دے گا۔ یہ آن لائن، یعنی ان میں سے کوئی بھی آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی اوپن کریں گے اور کریں میں یہ ڈیزائن لیتا ہوں، اس میں کریٹ کا آپشن آ جائے گا اور یہ اسی ڈیزائن کی ایک جو ہے پریزنٹیشن وہ اس نے بنے بنائے پیٹرن میں دے دی۔ اس میں کچھ تھوڑی بہت میں ایڈیٹنگ کر کے چینجز کر کے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق میں وہ کام کر سکتا ہوں۔ اب یہ آگے کچھ پری ڈیزائن ٹیمپلیٹس ہیں۔ اب اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لے آؤٹ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو یہ والا پیٹرن اچھا نہیں لگ رہا، آپ اس میں ڈفرینٹ لے آؤٹ، جب آپ لے آؤٹ کے آپشن میں جائیں گے تو جو آپ کو ڈفرینٹ لے آؤٹ شو کر رہے ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کو سوٹیبل لگتی ہے وہ آپ کلک کر لیں، وہ لے آؤٹ آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک چیز یہ آگے، اس کے بعد آگے بیک گراؤنڈ پہ آپ کوئی تصویر رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسی میں کوئی کلر فل کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ رائٹ کلک کریں گے اسی سلائڈ کے اوپر تو آپ کو بیک گراؤنڈ کا آپشن، فارورڈ بیک گراؤنڈ کا آپشن ملتا ہے۔ اس میں جائیں گے، اب یہ فل کا کلر ہے، یعنی فل کلر جو ہے سالڈ فل اگر آپ کرنا چاہیں کہ پورے کا پورا کلر وہ پراپرلی وہی شو ہو جو کہ آپ سلیکٹ کریں۔ اب میں سالڈ فل میں جا کے یہ کلر سلیکٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں آگے جو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کیونکہ ہے تو یہ بڑا کمپریہنسو سبجیکٹ، تو جو مٹیریل کام کی چیزیں وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک اس میں چیز آتی ہے، ٹیب آتا ہے ٹرانزیشن کا۔ ٹرانزیشن پہ آپ کلک کریں گے تو ٹرانزیشن سے مراد ہے کہ ایک سلائڈ سے جب آپ دوسری سلائڈ پہ شفٹ ہوں گے تو وہ جو نئی سلائڈ اوپن ہوگی یا جس سلائڈ کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپننگ سٹائل کیا ہوگا۔ ٹرانزیشن پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ڈفرینٹ آپ کو سٹائل اس کے اوپننگ سے نظر آ رہے ہیں۔ جب آپ کلک کریں گے اسی سٹائل کے اوپر تو آپ کو وہ اس کا اوپننگ سٹائل شو کرے گا کہ اس انداز میں یہ والی سلائڈ اوپن ہوگی، ٹھیک ہے۔ جن میں سے جو سا سوٹ کرتا ہے آپ کو ٹرانزیشن سٹائل سلائڈ کو اوپن کرنا تھا، آپ اس کو اس پہ کلک کر کے وہ آٹومیٹیکلی وہ اس پہ اپلائی ہو جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ٹرانزیشن اپلائی ہو تو یہ لیفٹ سائڈ پہ یہ ایرو کا یہ اسٹار آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، سلائڈ اور سلائڈ کی یہ لیفٹ یہ ایک اسٹار آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ اسٹار ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرانزیشن اس سلائڈ کے اوپر اپلائی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بائی ڈیفالٹ سسٹم ہے
जो भी इसमें मैंने यानी ट्रांजिशन में सिलेक्ट करेंगे सारी स्लाइडों की वही ट्रांजिशन आ जाएगी। ये है कि स्लाइड को डिस्प्ले करने का तरीका था कि किस अंदाज में वो डिस्प्ले होगी, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड। ये आप मल्टीपल भी कर सकते हैं कि जी किसी स्लाइड को डिस्प्ले करने का एक स्टाइल हो, दूसरी पे जाके दूसरा कर, ठीक है। अब इसके बाद आ गया ट्रांजिशन के बाद एनिमेशन की एक टैब है। एनिमेशन और ट्रांजिशन में डिफरेंस ये है, एनिमेशन जो है उसी स्लाइड का जो कंटेंट है उसको 1 बाय 1 करके डिस्प्ले करता है, ठीक है। जो ट्रांजिशन है वो एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड, उसको नई स्लाइड को डिस्प्ले करने का क्या मोड होगा वो है ट्रांजिशन। और जो एनिमेशन है वो उसी स्लाइड के ऊपर फर्ज करें आपने डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं और आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपका दिल है कि जी पहले एक पॉइंट शो हो, मैं दोबारा बटन प्रेस करूं तो दूसरा पॉइंट शो हो, मैं दोबारा प्रेस करूं तीसरा पॉइंट शो, तो ये है एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन का तरीका का क्या है, ये जहाँ पे कुछ कंटेंट है ना वहाँ ये आप कंटेंट इसके अंदर, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ये डिफरेंट एनिमेशन टैब पे क्लिक करूंगा तो ये डिफरेंट एनिमेशन था। अब मैं फ्लाई इन किया, ये उसने तीनों के तीनों इकट्ठे ड्रैग करके या फ्लाई इन करके डिस्प्ले कर, ये डिफरेंट स्टाइल जो पसंद है आपको आप उस पर आ सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये जो है ये जब आपने एनिमेशन अप्लाई की है, ये तीन जो बुलेट पॉइंट थे जिनको आप 1 बाय 1 डिस्प्ले करना चाह रहे थे, अब इनके ऊपर ये यहाँ पे बॉक्स लग गया, बॉक्स के अंदर न्यूमेरिक में 1 नंबर शो हो रहा है, ये और तीनों के ऊपर 1 शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको डिस्प्ले करवाएंगे एनिमेशन को तो ये तीनों के तीनों एक ही वक्त में इकट्ठे डिस्प्ले होंगे जिस एनिमेशन डिजाइन में आपने उसको सिलेक्ट किया। तो आप चाहते हैं कि 1 बाय 1 हो, तो आप इस पे ये राइट कॉर्नर पे देखिए, पहले आप इसको सिलेक्ट कर लें, ये ठीक है। ये राइट कॉर्नर ऊपर देखिए ऑन क्लिक, आपसे यकीनन पढ़ा नहीं जा रहा होगा लेकिन ये राइट कॉर्नर पे ऊपर ऑन क्लिक का ऑप्शन आ रहा है। इसमें जब आप ऑन क्लिक पे सिलेक्ट करेंगे ये, अब ये ऑन क्लिक पे मैंने जब एक दफा उसको चेंज करके दोबारा ऑन क्लिक पे आया तो ये न्यूमेरिक जो है 1 2 3 इस मोड में आ गई। अब मैं जब आपको इसका डिस्प्ले दिखाऊंगा, ये देखें 1 2 3, ठीक है। अब ये ऊपर वाला जो टॉप हेडिंग है टू कंटेंट लेआउट विद स्मार्ट, ये जो लिखा हुआ है, ये जब मैं इसको मैंने ओपन किया है स्लाइड शो में तो सबसे पहले ये लाइन जो है वो प्री यानी डिस्प्लेड आई। मैं चाहता हूँ कि ये लाइन भी जो है ये मैं जब टैप करूँ तो हेडिंग फिर डिस्प्ले हो, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ। इसको भी उसी तरह एक एनिमेशन लगाऊंगी ये, और ऑन क्लिक तो आ गई, ठीक है। अब इसमें जब देखेंगे हमें नजर आएगा कि ये इसका सीरियल नंबर जो है ये सबसे लास्ट वाला होगा, ये देखिए, ठीक है। ये जहाँ पे पॉइंटर है ये 4 नजर आ रहा है, ठीक है। इसको मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये डिस्प्ले हो, अभी ये इसका सीरियल नंबर 4 आ रहा है, यानी ये चौथे नंबर पे डिस्प्ले होगी। जब मैं इसमें जाऊँगा स्लाइड शो में 1 बाय 1 करके जाऊँगा तो सबसे एंड में वो हेडिंग आए। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हेडिंग आए और बाकी जो बुलेट पॉइंट्स है वो बाद में है, तो मैं इसमें ये राइट साइड पे देखिए मूव अर्लियर, इससे पहले इसको सिलेक्ट करूंगा ये, अब इसको मूव अर्लियर, जब मूव अर्लियर करेंगे तो आपको इसका न्यूमेरिक नंबर जो है 1 नंबर डिक्रीज हो गया। जब मैं फर्दर करूंगा मूव अर्लियर, अब ये पहले नंबर पे, ठीक है। जब ये पहले नंबर पे आ जाएगा, अब मैं देखें स्लाइड शो में आए तो उसने उसको भी डिस्प्ले नहीं किया। जब मैं टैप करूंगा सबसे पहले टाइटल आएगा, उसके बाद बुलेट पॉइंट आए, ठीक है जी। इसके अलावा एक और चीज जो लास्ट आपको इसी के अंदर बताना चाहूंगा वो है
کہ آپ اپنے کمپیوٹر کی اسکرین میں سے کوئی بھی ایریا کسی سلائڈ کے اندر سلیکٹ کر کے یا ویڈیو ریکارڈ کر کے وہ اس میں پلیس کرنا چاہتے ہیں، یا فرض کریں آپ جیسے آج کل بڑا ٹرینڈ ہے کہ لوگ کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر دیتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر، بیک اینڈ پہ ان کی وائس ہوتی ہے اور وہ کام ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیسے کرتے ہیں اس کا اس کے اندر بھی پاور پوائنٹ کے اندر بھی ایک فیچر ہے، ویسے تو ادر وائز بھی سافٹ ویئر ہے لیکن اس کے اندر بھی فیچر ہے۔ اس میں آپ پاور پوائنٹ میں دیکھیں گے ریکارڈ کی ٹیب، ٹھیک ہے جی، ریکارڈ کی ٹیب میں لیفٹ سائڈ پہ ایکسٹریم لیفٹ پہ ریکارڈ بٹن ہے، یہ ریڈ کلر کا، دس ون، ٹھیک ہے جی، یہ ریکارڈ بٹن پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کی اسکرین ریکارڈنگ شروع کر دے، ٹھیک ہے، جو آپ بولیں گے وہ ایک ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ ہونا شروع ہو جائے۔ اب یہ فرام کرنٹ سلائڈ فرام بگننگ، ٹھیک ہے، آپ شروع سے کرنا چاہیں گے 1 بائی 1 کر کے پہلی سلائڈ پہ آپ کو لے جائے گا۔ اس کے بعد جو میں نے بتایا کہ اسکرین شاٹ، آپ اپنے کمپیوٹر میں کوئی بھی چیز فرض کریں، یہ میں نے جیسے ایکسل میں اوپن کیا ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا اسکرین شاٹ لے لوں اور یہ پاور پوائنٹ کی سلائڈ کے اندر آ جائے، یہ اب ایکسل کی فائل ہے، میں اس میں سے کوئی اسپیسیفک ایریا جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے کے تو اس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پاور پوائنٹ میں اسی ریکارڈ کی ٹیب میں آ کے اسکرین شاٹ کا آپشن، ٹھیک ہے، یہاں پہ اسکرین، یہ اسکرین کلپنگ، اس پہ کلک کیا، اس کے بعد مجھے اس نے وہی ایکسل کی جو فائل ہے وہ جو ساتھ اوپن ہے اس پہ لے گیا، میں اس کی بجائے کسی اور پہ جانا چاہوں اس پہ بھی جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ، اس میں سے جو اسپیسیفک ایریا ہے وہ میں نے سلیکٹ کر لیا۔ اب یہاں سے یہ چونکہ میں نے آپشن ریکارڈنگ کا شروع کیا ہوا تھا، یہ ویڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں آیا ہے، تو اگر میں اس کو وہ کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کوئی لیکچر کرتے ہوئے ساتھ ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو ریکارڈ ہو جائے گا، ادر وائز اس کو میں اسٹاپ کر کے اب وہ جو جیسے آپ کو بتایا کہ اسکرین شاٹ کیسے انسرٹ کرنا ہے اس کا انسرٹ میں آ جائیں گے، انسرٹ میں آ کے یہاں پہ بھی اسکرین شاٹ کا آپشن ہے، ٹھیک ہے، یہ اسکرین کلپنگ، اب میں اس کو ڈریگ کر کے جو اسپیسیفک ایریا ہے وہ میں نے ڈریگ کیا، یہ دیکھیں اسی پاور پوائنٹ کی سلائڈ کے اندر جو میں نے اسپیسیفک ایریا کمپیوٹر اسکرین کا چاہتا تھا وہ میں نے ڈریگ کر کے سلیکٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کروا دیا، ٹھیک ہے جی، چلیں اٹس اوکے، ہوپ کہ آپ کو چیزیں یقیناً اچھی لگے۔ Sir, on behalf of my class, of the first batch of this 5th pre-service training, extend my gratitude, my thanks, and humble submissions to you. We learned this thing for the first time, although in WhatsApp I've been using this application, hence I never knew that in Google also I can use this for official purposes. Thank you very much. اوکے، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، گریٹ پلیجر فار می۔ بس آپ اس کو پریکٹیکلی یوز کریں، آپ کے لیے آپ کو سروس ڈلیوری میں سپورٹ کریں تو میرے لیے میرا سر تھوڑا ٹیکنیکل ہے، آج انشاءاللہ ہم ٹرائی کریں گے، کچھ مشکلات ہوں گے تو بالکل